ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال ایک واقعہ پیش آیا. اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا سال. وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ملک یمن پر ایک قبیلہ ان کا غلبہ ہو گیا، اور قبیلہ حمیر بت پرست لوگ تھے، اور ملک یمن میں اس وقت سچا مذہب عیسائی مذہب کے لوگ رہتے تھے، کیونکہ بت پرستی کی اجازت تو کسی بھی پیغمبر نے نہیں دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کی ولادت ہونی ہے، اور آپ علیہ السلام کی بعثت کو تو 40 سال ابھی دے. تو آپ سے پہلے جو سچا مذہب تھا وہ عیسائی مذہب تھا. تو یہ جو قبیلہ حمیر کے لوگ تھے، انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، ملک اپنے قبضے میں لے لیا، اور عیسائی لوگ ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے انہوں نے ایک بہت بڑی خندق بنائی. اس خندق میں عیسائیوں کو ڈال کر ان بت پرستوں نے آگ لگائی. تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ لگائی، خندق میں جلا دیا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، بت عبادت کے لائق نہیں ہے. بس اس وجہ سے بت پرست لوگ انہوں نے ان کو جلا دیا. سورۃ البروج کی ابتدا میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا. لیکن 2 آدمی 20,000 میں سے 2 آدمی کسی طریقے سے بچ گئے، اور وہ نکل کر یمن سے روم چلے گئے. وہاں کیسر روم رہتا تھا، وہ عیسائی تھا. اس کو جا کر کہا کہ ہمارے اتنے عیسائی جل گئے ہیں، آپ بدلہ لیں. تو عیسائی نے، وہ بھی عیسائی تھا، اس نے یمن کے قریب جو ملک حبشہ تھا، اس ملک کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم انتقام لو، قبیلہ بنو حمیر جو ہے اس سے انتقام لو، اور ملک یمن ان سے چھڑاؤ. حبشہ کے بادشاہ نے اپنے 2 کمانڈر بھیجے، ایک کا نام اربات تھا، ایک کا نام ابرہ تھا. انہوں نے جا کے یمن پہ حملہ کیا، بڑا زوردار بڑی فوج لے گئے. قبیلہ بنو حمیر کا بادشاہ وہ وہاں سے بھاگا، سمندر میں جا کر ڈوب گیا. یہ ان لوگوں کا بادشاہ تھا جو بت پرستی کرتے تھے. اب ملک یمن دوبارہ عیسائیوں کے پاس آ گیا. پھر یہ جو 2 کمانڈر تھے ان کی آپس میں جنگ ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، تو پھر آدمی کچھ نہیں دیکھتا. ان کی آپس میں جنگ ہوئی، اور ابرہ غالب آ گیا، اربات مغلوب ہو گیا، اور وہ مارا گیا، وہ ختم ہو گیا. تو شاہ حبشہ نے، جو اس وقت بادشاہ تھا، اس نے ابرہ کو یمن پر اپنا گورنر بنا دیا. اب یہاں سے ہمارا آگے مقصد شروع ہوتا ہے. حبشہ کا بادشاہ زیر اثر تھا روم کے بادشاہ کے. یہ ہے تھوڑی سی ایک مختصر تاریخ. ابرہ جو گورنر تھا اس نے یہ سوچا کہ یہاں میں ایک کنیسہ بناؤں. کنیسہ کہتے ہیں گرجا گھر کو. ایک گرجا گھر بناؤں، اتنا عالی شان ہو، اس کی عمارت اتنی اونچی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو کہ دنیا بھر کے لوگ عمارت کی اس کشش کو دیکھ کر عبادت کے لیے یمن میں آئیں، مکہ نہ جائیں، مکہ حج کرنے نہ جائیں، عمرہ کرنے نہ جائیں، یہاں آئیں.
یہ تھا اس کا مقصد۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں اس قصے کو کہ اس نے اتنی اونچی عمارت بنائی، نیچے کھڑا ہو کر آدمی اوپر دیکھتا تھا تو اس کی جو بلندی تھی دیکھنا مشکل ہو جاتا، اتنی اونچی اس نے عمارت بنائی۔ خوبصورت اتنی تھی کہ سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، اس سے مرصع کیا، اس کو مزین کیا، ایسی خوبصورت اس نے عمارت بنا۔ جب عمارت بن گئی، ابرا نے اعلان کرایا پورے یمن میں، یمن سے کوئی بندہ مکہ نہ جائے حج کرنے کے لیے، جو جائے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ عرب کے اندر جو قبیلے تھے، قحطان تھا، عدنان تھا، قریش قبیلہ تھا، ان قبیلوں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس وقت خود مکہ المکرمہ میں بھی توحید نہیں تھی، بلکہ اس وقت مکہ المکرمہ میں بھی بت پرستی تھی۔ اس کے باوجود ان کو یہ جوش اٹھا کہ ہماری عمارت کے مقابلے میں اس نے عمارت کیوں بنائی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک آدمی جو کہ عرب کا تھا وہ وہاں پہنچا اور اسی بہانے سے کہ میں عبادت کے لیے اندر داخل ہوا ہوں، گرجا گھر میں ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت تھی، وہ اندر داخل ہوا، رات کا وقت تھا، کوئی تھا نہیں، اس نے اندر بول و براز کر دیا اس عمارت میں جو ابراہ نے بنائی تھی۔ اور قریب قبیلہ ایک مسافر تھا، اس نے آگ جلائی تو آگ کی چنگاریاں اٹھی اور عمارت کو نقصان ہوا، عمارت کا کچھ حصہ جل گیا۔ ابراہ کو جب صبح پتہ چلا تو اس نے کہا اچھا یہ ان لوگوں نے کام کیا ہے جو مکہ کے لوگ ہیں، اب میں اس عمارت کو جا کر گراتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھ ہاتھی لیے، ہاتھی لے کر چلا اور خود اس کا اپنا جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ اب ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا، اس کے ساتھ اس کی فوج ہے، لڑاکے لوگ ہیں، طاقت ہے۔ عرب کو پتہ چلا کہ یہ آ رہا ہے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ عرب کے مختلف قبائل نے جگہ جگہ اس سے مزاحمت کی ہے، لیکن شکست ہوتی گئی، کیونکہ طاقت کس کے پاس تھی؟ ابراہ کے پاس تھی۔ وہاں کے جو قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، سردار ہوتا تھا، جو بھی لڑنے کے لیے آتا تھا اس کو وہ گرفتار کر لیتا تھا۔ نفیل بن حبیب ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلے اس کے قبیلے سے لڑائی ہوئی، پھر گرفتار کیا، پھر اپنے ساتھ رکھ لیا کہ اس کو میں قتل اسی لیے نہیں کرتا کہ آگے راستہ بتائے گا، کہ تو نے راستہ بتانا ہے، ہم نے جانا ہے مکہ میں، کعبہ کہاں ہے، تو نے راستہ بتانا ہے، اس لیے تیری جان بخشی کر رہا ہوں۔ تو جب وہ بنو ثقیف کے قبیلے طائف کے قریب پہنچا تو طائف والوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ اس لشکر کو فتح ہوئی ہے، ابراہ کا لشکر فتح یاب ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے نہیں لڑتے۔ طائف والوں نے طے کر لیا لڑتے نہیں ہیں۔ اس سے جا کر بات چیت کی۔ کیا بات چیت کی؟ یہ کہ ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تو ہمیں کچھ نہ کہے، ہمارا ایک بت ہے، ہم اس کی عبادت کرتے، ہمارے بت کو نہ چھیڑنا۔ ان کے بت کا نام تھا لات۔ قرآن کریم میں اس بت کا ذکر ہے۔ اس نے کہا تمہارے بت کو میں کچھ نہیں کہتا۔ لشکر طائف سے سیدھا مکہ المکرمہ کی طرف، ابھی شہر نہیں پہنچا، راستے میں وادی محصر میں جا کر ٹھہرا۔ راستے میں اس نے قیام کیا ہوا تھا، ارد گرد اونٹ چل رہے تھے، جن اونٹوں میں سارے اونٹوں سے پکڑ لیے، ان میں 200 اونٹ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے، وہ بھی پکڑ لیے۔ ابراہ نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ مکہ کے سردار سے جا کر بات کرو اور اس کو کہو ہم یہ لشکر لے کر آئے ہیں، ہمارا مقصد مکہ والوں سے لڑائی نہیں ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، اس میں رکاوٹ پیدا نہ کرنا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کعبہ کو گرانا، اللہ کے گھر کو گرانا ہمارا مقصد ہے، یہ اس نے کہا۔ اس نے کہا اچھا تمہارا یہ مقصد ہے۔ آگے سے ہمارے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے بھی کہا ہمارا بھی مقصد تم سے لڑائی کرنا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تم اس کو گرا رہے ہو، ہم لڑیں گے تو نہیں تم سے۔ اور اس نے کہا تمہیں ابراہ بلا رہا ہے۔ جب ابراہ کے پاس گئے، وہ اپنے تخت پر ایک تخت لگایا ہوا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، چہرہ دیکھا تو بڑا وجیح چہرہ تھا حضرت عبد المطلب کا۔ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے ساتھ بٹھایا، کہا کہ کیسے آپ آئے ہیں، کیا آپ کا مقصد ہے؟ تو کہا آپ نے بلایا ہے، بات چیت کرنے میں آیا ہوں، لیکن میری بات اتنی ہے کہ میرے 200 اونٹ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کعبہ کی آپ کو فکر نہیں ہے اور آپ اپنے اونٹ چھڑوانے آئے ہیں، یہ بات چیت ہے آپ کی، اتنے بڑے سردار ہیں۔ تو وہ تاریخی جواب کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا ایک اور مالک ہے،
وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا، میرے اونٹ چھوڑ دو۔ اس نے آرڈر دیا اونٹ چھوڑ دو، 200 اونٹ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ اور عبد المطلب اکیلے نہیں گئے تھے، عبد المطلب کے ساتھ قریش کی ایک جماعت گئی تھی۔ جب واپس آئے سیدھے کعبۃ اللہ آئے اور اتنے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اے اللہ اس کا بڑا لشکر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دعا کی تو دعا کر کے حضرت عبد المطلب ہمارے نبی علیہ السلام کے دادا جد امجد خود بھی اور دیگر قریش کے لوگوں کو لے کر پہاڑوں میں نکل گئے، مکہ شہر کو خالی کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لشکر غلط ارادے سے آ رہا ہے۔ ارادہ کیا تھا؟ پروگرام کیا تھا؟ پروگرام یہ تھا کہ مضبوط زنجیر لوہے کی ادھر ہاتھیوں کے ساتھ باندھیں گے اور ادھر کعبۃ اللہ کے ستونوں کے ساتھ باندھیں گے اور پھر ہاتھیوں کو ہنکا دیں گے اور چلا دیں گے۔ اب ہاتھی بھاگیں گے تو وہ جو مضبوط زنجیریں ہیں ان کی طاقت سے، ہاتھیوں کی طاقت سے ستون گریں گے اور کعبۃ اللہ منہدم ہو جائے گا، کعبۃ اللہ گر جائے گا۔ یہ تھا ان کا ارادہ، زنجیروں کا انتظام، ہاتھیوں کا انتظام، لشکر سارا تلا ہوا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرانے آئے ہیں۔ حضرت کو اندازہ تھا ہمارے نبی علیہ السلام کے جد امجد کو کہ غلط ارادے سے یہ لشکر آیا ہے اور ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، لہٰذا ہم ان کے قریب نہیں رہنا چاہتے۔ آپ نے مکہ شہر کو خالی کر دیا اور قریشیوں کو لے کر پہاڑوں میں اور میدانوں میں آپ دور دور نکل گئے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ اے اللہ تو خود ہی مقابلہ کر، تو خود ہی حفاظت فرما۔ چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ اب یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اس لشکر کو مار پڑنی ہے۔ آپ حضرات کو تھوڑا سا یاد ہوگا، میں نے تاریخ بتائی ہے کہ ایک قبیلے سے راستے میں لڑائی ہوئی، قبیلے والوں پر اس کو فتح ہوئی، اس کے سردار کو پکڑا، نفیل بن حبیب اس کا نام ہے۔ اب اس کو لگایا ہوا تھا کہ راستہ بتائے گا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری جان بخشی اس لیے کہ تو ہمیں راستہ بتا، کعبہ کدھر ہے۔ اب جب ہاتھی کو اٹھایا تو ہاتھی کے کان میں جا کر نفیل بن حبیب نے کہہ دیا کہ تو جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا، اس لیے کہ یہ شہر مکہ یہ اللہ کا بلد امین ہے۔ یہ شہر مکہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ بلد امین ہے، یہ محفوظ شہر ہے۔ اگر تو اپنی خیر مناتا ہے تو جہاں سے آیا واپس چلا جا۔ یہ کوئی قصہ گوئی کی مجلس نہیں ہے۔ اس واقعہ کو پڑھ کر دیکھیں آپ کہ ہاتھی کا رخ مکے کی طرف تھا۔ جب کان میں یہ بات اس کے گئی، ہاتھی وہیں بیٹھ آگے نہیں جاتا۔ اس کو بڑے بڑے گرز مارے گئے لوہے کے، اٹھو، وہ نہیں اٹھتا۔ اس کو مشرق مغرب مختلف جہاد کی طرف اس کو اٹھایا جاتا ہے، روانہ کیا جاتا ہے، جدھر اس کو چلاؤ چلتا ہے، لیکن یہ ہاتھی نہیں چلتا تو کعبۃ اللہ کی طرف نہیں چلتا ہے۔ ہاتھی کو بات سمجھ آ گئی کہ میں ہاتھی ضرور ہوں لیکن وہ گھر کس کا ہے؟ اس ذات کا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس ہاتھی کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ گھر کس کا ہے؟ اس کا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس ہاتھی کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ وہ غصے ہوتا ہے ہاتھی بانوں پر، ابرا لشکر کیوں نہیں آگے جا رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھی لے کر آیا، بڑی مخلوق لے کر آیا، لیکن فرمایا وہ پرندے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے جو کبوتر سے چھوٹے تھے۔ ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھیں مسور کی دال کے برابر۔ یہ پرندوں کا اتنا بڑا لشکر پتہ نہیں کہاں سے آیا، پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ ایک کنکری منہ میں، ایک کنکری ایک پنجے میں، ایک کنکری دوسرے پنجے میں۔ انہوں نے آ کر اوپر سے کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ جب بارش شروع کی، کہاں گئے ہاتھی اور کہاں گیا ان کا لشکر؟ وہی تہس نہس کر کے اس کے لشکر کو رکھ دیا۔ اور کنکریاں کتنی تھی؟ مسور کے دال کے برابر۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے وہ اوپر پھینکتے تھے نا، سر پر، سر سے گزرتی ہوئی پورے وجود سے نیچے نکل جاتی تھی اور وہ چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی وہ نیچے چلی جاتی تھی اور اس کا لشکر زمین پر ڈھیر ہوتا گیا۔ اب لشکر ہو تو آگے کعبۃ اللہ کو گرانے جائے، لشکر کو تو اللہ نے تباہ کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ ابابیل کے ذریعے۔ ابرا نہیں مرا، کیوں؟ 2 آدمی اور بھی تھے جو اس کے ہاتھی بان تھے، وہ بھی نہیں مرے۔ ابرا مر جاتا تو شاید لوگوں کے لیے اتنا عبرت کا واقعہ نہ بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں زہر کو پھیلا دیا
سارے جسم میں زہر پھیل گیا. اس کو اٹھا کر لوگ یمن میں لائے, واپس جو کچھ بچ گئے تھے وہ واپس لے کر آئے. اور جب واپس لے کر آئے تو یمن میں اس نے زندگی کیسے گزاری اور پھر یہ کیسے مرا. یہ جسم کے ٹکڑے گوشت کے کٹ کٹ کے زمین پہ گرتے گئے, ایسا گندا زہر اس کے جسم میں پھیلا, جنایت کر دیا. اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنا دیا. کس کو؟ ابرہ کو. اس لیے تھوڑی بہت کوئی طاقت آ بھی جائے نا تو یہ سوچنا چاہیے ہماری یہ معمولی طاقت کچھ نہیں ہے, طاقتوں کا مالک میرا رب ہے. ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. دو تھے ہاتھی بان جو ہاتھیوں کو چلانے والے, اور بھی تھے, ان میں سے دو ان کو بھی زخم پہنچے, کنکریاں لگی, لیکن انہوں نے کہا, جو بچ گئے تھے انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے. دو واپس نہیں گئے, ملک یمن واپس نہیں گئے, وہ وہیں مکہ میں رہے. وہ جو دو تھے ان کو بھی لوگوں نے دیکھا, شاید میرے رب نے کچھ عرصہ ان کو مکہ میں اس لیے زندہ رکھا کہ تاکہ یہاں کے لوگ بھی ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے کہ اللہ کے گھر کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. وہ اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے. ہر مسجد کس کا گھر ہے؟ ہر مسجد کی حفاظت تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, وہ جو دو مکہ میں ہاتھی بان رہ گئے تھے ان میں سے ایک اندھا ہو گیا, ایک اپاہج ہو گیا. یہ ہوتی ہے سزا دین کی مخالفت کی, یہ ہوتی ہے سزا جی اللہ کے گھر کی مخالفت کی, یہ ہوتی ہے سزا اللہ کے دین کی عداوت کی اور دشمنی کی. یہ سزا ہوتی. اللہ پاک نے جب اس قصے کو بیان کیا تو اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے میرے محبوب کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اس سازش کو اللہ نے غلط نہیں بنا دیا, سراسر غلط بنا دیا, سر سے پاؤں تک. یاد رکھو سازش کام نہیں آتی, اللہ کی تدبیر غالب ہو جاتی. کس کی تدبیر؟ یہ جو قافلہ استقامت کیا ہوا ہے جس میں ڈاکٹر مشتاق, سینیٹر مشتاق ہے, باقی لوگ ہیں, دیکھو اس میں تقریباً مسلمان 30% ہیں, 70% اس قافلے میں فلسطینیوں کی ہمدردی کے لیے کون نکلے ہوئے ہیں؟ کافر. انشاءاللہ فتح حق کی ہے, انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا, انشاءاللہ مسجد اقصی ہماری تھی, ہماری ہے, ہماری رہے گی. مسجد اقصی کو مسلمان آزاد کرائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک نے کیا ان کی سازش کو غلط نہیں بنا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ نے ان پر پرندے بھیجے ابابیل, ٹکڑیاں کر کے. ایک ٹکڑی آئی اس نے آ کر سنگباری کر دی, اور دوسری ٹکڑی آئی اس نے آ کر سنگباری کر دی. فرمایا یہ پرندے کبوتر سے چھوٹے تھے, بعض حضرات کہتے ہیں کہ چڑیا کے برابر تھے, اور تھے کیا یعنی مسور کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل, کنکریاں ان پر پھینکتے تھے, یہ پرندے پھینکتے تھے ان پر کنکریاں. وہ کنکریاں بھی سجیل کی تھی. سجیل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مٹی ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آگ پر پکاؤ تو وہ کتنی تیز بن جائیں گی. تو فرمایا آگ پر پکی ہوئی مٹی کو سجیل کہتے ہیں, جس کو کنکر کہتے ہیں, کنکر. تو اس کو فرمایا وہ چھوٹی چھوٹی پتھریاں کنکر کی تھی جو ان پر وہ پھینکا کرتے تھے, وہ پرندے پھینکا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب انسان ان میں ہمت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے استعمال فرما لیتے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اللہ نے ان کو بنا دیا کیسا. اس لشکر کا ذرا منظر قرآن نے جو کھینچا ہے وہ ذرا دیکھیں اور اللہ کی قدرت کو یاد کریں. کیا فرمایا ایسے بنا دیا جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے, وہ جب وہ نکال کر باہر ڈال دیتا ہے جانور, اس میں کوئی طاقت رہتی ہے؟ وہ پامال کیے ہوئے بھوسے کی طرح یہ خود پامال ہو گئے اور بے طاقت ہو کر پڑے ہوئے تھے. اتنا بڑا لشکر بے جان کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے. آج بھی دعا کرتے تو یہی کہتے ہیں اے اللہ کوئی ابابیل بھیج دے. تو ابابیلوں سے اللہ نے کام اپنے گھر کی حفاظت کا کام لیا. آج بھی دیکھو مساجد کا حال یہ دیکھو, کیا کہیں بھی آپس میں کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے. جب کوئی سر اٹھاتا ہے, کوئی غلط کوئی بات کرتا ہے, وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ سیدھا کرنے والا موجود ہوتا ہے, وہ پھر اس ماحول کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ من جانب اللہ اپنی مسجد, اپنے دین, اپنے گھر کے لیے کسی نہ کسی سے اللہ کام لے لیتا ہے.
یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس صورت سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوا، وہ یہ ہے کبھی بھی دین کی مخالفت نہیں کرنی، کبھی بھی مسجد کی مخالفت، کبھی اللہ کے گھر کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنی ہے اور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ پاک اسرائیل کو تہس نہس فرما دے۔ اس کا ارادہ نیست و نابود ہوگا، اللہ اپنے گھر اور پاک نبی کی مسجد کی حفاظت ایسے کرے گا جس طرح کے ابرا کے لشکر سے میرے رب نے حفاظت فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیو دین سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو، کعبۃ اللہ کی عزت اور مسجد نبوی کی عزت، ہمارے نبی کی عزت، قرآن کی عزت، اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، ہر وقت اس کے لیے تیار رہو۔ اور خصوصاً ایک عقیدہ ہمارا توحید کا، اس کو کبھی نہ چھوڑو، ایک عقیدہ ہمارا ختم نبوت کا، اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ عقیدہ ختم نبوت بھی ویسی ضروری ہے جیسے باری تعالیٰ کی توحید ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔